اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ یہ ایک توصیف الرحمان صاحب ایک روایت سنا رہے ہیں، روایت سن لیں، اس کے بعد پھر میں تبصرہ کروں گا، سنیں۔ لیکن روایت سنانے سے پہلے میں دو باتیں عرض کر دوں۔ پہلی بات، ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ رسول اللہ مالک جنت ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے سن لیجئے، اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں۔ دوسرا، چنتے بھی اتنے کمزور سہاروں کو ہے، یہ غیر مقلدین قوالوں کا رد کر رہا ہے یہ۔ آپ ہنسوں گے یار، قوال ہمارے یہاں کوئی معیار رکھتے ہیں؟ قوال کوئی ہمارے یہاں کے عالم ہیں، ان کو لوگ کیا فالو کرتے ہیں، ان سے سند لیتے ہیں کہ قوالی میں جو پڑھے وہ کوئی کتاب ہے ان کی قوالی ہمارے لیے؟ قوالوں کا رد کر رہا ہے، یہ لیول ہے۔ میں کہتا ہوں توصیف بھائی آپ کا یہی لیول ہے۔ وہ توصیف بھائی میں طنزیہ کہہ رہا ہوں، میں اپنے اگر وہ میننگ میں لیا تو میں رجوع کر رہا ہوں اپنے جملوں سے۔ ہاں وہ بھائی ہمارے ہو بھی نہیں سکتے، یہ کہا ہم جنتی اور یہ کہا جہنمی، تال میل بیٹھ ہی نہیں سکتا بھائی۔ تو بہرحال طنزیہ میں نے کہا ہے، لیکن اگر اس کو بھی کسی نے غلط لیا تو میں اس سے بھی رجوع کرتا ہوں۔ تو بہرحال یہ صاحب جو ہے، اب آئیے کتنی ذریع گستاخی کی، پہلے وہ سن لیں، اس کے بعد پھر میں گفتگو کروں گا، اس کو غور سے سنیں۔ اور قوالوں کی جنت سے لڑائی ہے، جنت سے نفرت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت، دوران نماز آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور ایک قدم پھر پیچھے ہٹے۔ اللہ کے نبی اب آگے کیوں بڑھے؟ کہا مجھے اللہ نے جنت دکھائی تھی جس کی طلب میں آگے بڑھا تھا، پھر مجھے جہنم دکھائی، میں نے اپنا سایہ اس میں دیکھا، پھر مجھے جہنم دکھائی، میں نے اپنا سایہ اس میں دیکھا اور میں دو قدم پیچھے ہٹا۔ یہ تو نبی ہے جو جنت کے لیے آگے بڑھ رہے، یہ تو نبی ہے جنہوں نے جنت کا تعارف کروایا۔ اور یہ ظالم کہتے ہیں پڑھی نمازیں رکھے روزے جنت پالی ملا، ہم تو خواجہ کے عشق میں جا کر اللہ سے ملے ہیں۔ پڑھی نمازیں روزے رکھے جنت پالی ملا۔ اب یہ کون قوال ہے اس کو تو میں بھی نہیں پہچانتا، کیونکہ میں قوالی بھی نہیں سنتا بھائی۔ اب اس قوال کا رد کر رہا ہے، یہ لیول ہے۔ بہرحال ابھی موضوع میرا قوالی نہیں ہے، ایسے کمزور سارے تم ہی تلاش کرو۔ اعلیٰ حضرت سے ٹکرانا، ان کے غلاموں سے ٹکرانا ویسے بھی تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تم قوالوں کا رد کر کے خوش ہو، ہماری جاہل عوام کا رد کرو اور سمجھو ہم بہت بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ آئیے اصل موضوع پہ جو بولنا چاہ رہا ہوں میں۔ توصیف الرحمان کہتا ہے کہ صوفیہ اور قوالوں کی جنت سے لڑائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی حالت میں، نماز میں تھے اور نماز کے اندر آپ آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نماز میں آگے کیوں بڑھے؟ تو توصیف الرحمان کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی تو میں جنت کی طلب میں آگے بڑھا، پھر میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر مجھے جہنم دکھائی گئی تو جہنم میں نے اپنے سائے کو دیکھا۔ معاذ اللہ۔ جملے پھر سنے، میں نے یہ ایک جملے پہ میری گرفت ہے۔ ہاں چالو کریں شکیل بھائی۔ نفرت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت، دوران نماز آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور ایک قدم پھر پیچھے ہٹے۔ اللہ کے نبی اب آگے کیوں بڑھے؟ کہا مجھے اللہ نے جنت دکھائی تھی جس کی طلب میں آگے بڑھا تھا، پھر مجھے جہنم دکھائی، میں نے اپنا سایہ اس میں دیکھا، پھر مجھے جہنم دکھائی، میں نے اپنا سایہ اس میں دیکھا۔ جنت کی طلب میں آگے بڑھا اور پھر جہنم دکھائی۔ بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ رسول جنت حاصل کرنا چاہتے لیکن اللہ نے فوراً جہنم لا دیا سامنے کہ تمہاری جنت تک رسائی نہیں ہے۔ اور دوسرا توہین کیا بتا رہا ہے؟ رسول نے اپنا سایہ جہنم میں دیکھا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ارے فتح الغیب غوث اعظم کی کتاب ہے، یہاں موجود ہے، سند پڑھوں گا ٹائم ہو جائے گا، ٹھیک کہاں رکھیے بھائی؟ فتح الغیب، اور چھپی بھی انہی کے یہاں سے ہے بھائی۔ حاشیہ ابن تیمیہ کا ہے، علامہ ابن تیمیہ۔ غوث اعظم کہتے ہیں کہ قیامت کے روز بعض اہل ایمان والے ہوں گے مگر گناہ گار ہوں گے۔ ایمان پکا تھا مگر گناہ کر بیٹھے، گناہوں کے سبب اللہ حکم دے گا جہنم میں ڈالو۔ سرکار غوث سے باغ حدیث نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب وہ جائیں گے جہنم کی طرف، جہنم ان سے بھاگیں گا، جہنم ان سے بھاگیں گا۔ اللہ خطاب کریں گا جہنم کیوں بھاگ رہا ہے؟ کہیں گا مولا ان کا نور ایمان میری آنکھ کو بجھائے دے رہا ہے۔ تو جہنم تو ان مومنوں سے بھاگے۔ اللہ فرمائے گا ان کے دلوں میں ایمان جگمگا رہا ہے، فرشتوں واپس کرو جنت میں ڈال دو۔
اور یہ نبی کا سایہ جہنم میں بتا رہا ہے. اس پر صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں, کیونکہ یہ بولتے بریلی لوگ بہت چیلنج کرتے, میں چیلنج نہیں کرتا, گزارش کرتا. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. کس حدیث میں ہے؟ مجھے صرف حدیث چاہیے, میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا. مجھے کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے کہ تم رسول اللہ کے سائے کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو, رسول کو بے سایہ مانتے ہو یا معاذ اللہ تم رسول کو جہنم میں مانتے ہو نہیں مانتے. مجھے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے. تم اہل حدیث ہو, حدیث کے دعوے دار ہو, مجھے صرف اس حدیث کا پتہ بتاؤ. یہ کس حدیث میں ہے کہ رسول نے کہا میں نے جہنم میں اپنا سایہ دیکھا؟ وہ حدیث بتاؤ. بند کرو جھوٹ بولنا حدیث کے نام پہ, بہت دھاندلیاں مچا رکھی ہے تم لوگوں نے. میں سناتا ہوں حدیث کیا ہے. وہ بیش کے محمد پڑھتے ہو بخاری آتا ہے, بخار تم کو بخاری نہیں آتی. یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو سنا رہا اور غلط پیش کر رہا ہے. وہ حوالہ نوٹ کرو, بخاری جلد نمبر 1 ابواب الکسوف, جلد نمبر 1 ابواب الکسوف, حدیث نمبر 990. عبداللہ ابن عباس سے حدیث ہے کہ چاند سورج گرہن ہوا, سورج کو گرہن لگا. اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا مسجد نبوی میں جمع ہو جاؤ, نماز کسوف سورج گرہن کی جس کو نماز کہتے وہ ادا کی جائیں گی. سرکار نے جماعت قائم کی. حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی. اب بخاری میں آپ تعجب کریں گے یہ حدیث کتنی جگہ لایا ہے امام بخاری نے. ابواب الکسوف میں ایک حدیث نہیں, میں نے جب اس کو شمار کیا نا کل 18 حدیثیں تقریباً اس کے اندر, 18 حدیثیں یہی والی امام بخاری نے الگ الگ سندوں سے. اب میں جو بھی سند سے پیش کر رہا ہوں عبداللہ ابن مسعود اس کے عباس راوی ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے کہ رسول اللہ نے بڑا طویل قیام کیا, بہت لمبی قرات کی, بڑا طویل رکوع کیا, بڑے طویل سجدے کیے. پہلی رکعت آپ نے بڑی طویل پڑھائی. دوسری رکعت کے لیے جب آپ سرکار کھڑے ہوئے تو آپ نے دوران قیام اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا, پیچھے لے لیا, پھر آگے بڑھایا, پیچھے لے لیا, پھر آگے بڑھایا, پیچھے لے لیا, 3 بار آگے بڑھایا, 3 بار پیچھے لیا. اب حدیث کون بیان کر رہے ہیں؟ صحابہ, کہ رسول اللہ ہاتھ بڑھایا پیچھے لے لیا. نماز میں دیکھنے کا کہاں حکم ہے؟ ارے بھائی کتابیں بھی تو دیکھو ذرا مسائل کی, کہاں دیکھنے کا حکم ہے نمازی کو؟ سامنے نہیں, اپنے قدموں کے قریب جہاں سجدہ کرتا ہے اس جگہ, اور رسول سامنے ہیں, ہاتھ بڑھا رہے پیچھے کر رہے. راوی حدیث کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا. مطلب یہ کہ صحابہ کرام نماز میں نگاہ کہاں رکھتے تھے؟ رسول پر. جانتے تھے قبلے کا کعبے کا کعبہ ہے. سرکار نے سلام پھیرا, نماز ختم ہوئی. عرض کرتے صحابہ کرام یا رسول اللہ ہم نے دیکھا نماز میں آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا پیچھے کیا, ہاتھ آگے بڑھایا پیچھے کیا. اللہ کے نبی نماز میں اس رکن کا اضافہ ہو گیا ہے. ارشاد فرمایا نہیں, بلکہ جب میں قیام میں تھا تو جنت میرے سامنے میرے رب نے پیش کر دی. جہنم کا ذکر کہاں آئے گا آگے بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد فرماتے میں نے پہلے جہنم کو دیکھا, پہلے جہنم کا ذکر کیا, اور میں نے جہنم میں عورتوں کو دیکھا کثرت کے ساتھ, بڑی تعداد میں. پوچھا گیا یا رسول اللہ عورتیں کثرت کے ساتھ جہنم میں کیوں, کثیر تعداد کیوں؟ فرمایا اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے. اور پھر رسول اللہ نے بڑی پیاری مثال دی, کہا کہ تو کسی عورت کے ساتھ عمر بھر احسان کا سلوک کر, مگر ایک بات اس کے مزاج کے موافق نہ ہو تو فوراً کہہ دیں گی تجھ سے میں نے کچھ سکھ پایا ہی نہیں. فطرت ہے عورت کی. تو میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا اگر وہ سن رہی ہیں تو رسول نے تمہاری فطرت یہ بتائی ہے تو اپنے آپ کو سدھارو, ناشکری شوہر کی مت کیا کرو. ہر حال میں اپنے شوہر کا بھی شکر بجا لاؤ, اپنے رب کا بھی شکر بجا لاؤ. تو ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو میں نے جہنم میں پایا. سایہ کا ذکر نہیں ہے کہ میں نے اپنا سایہ جہنم میں دیکھا. اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے سامنے جنت پیش کی گئی, میں نے جنت میں انگوروں کے خوشوں کو لٹکتے ہوئے دیکھا, انگوروں کے گچھوں کو دیکھا. میں نے چاہا کہ انگوروں کے گچھوں میں سے ایک گچھا توڑوں اور تمہیں دے دوں, مگر میں باز آیا اس خیال سے کہ انتقال کے بعد, موت کے بعد دینے کا وعدہ ہے. میں نے پھر چاہا کہ توڑوں, پھر میں باز آیا, پھر چاہا کہ توڑوں, پھر باز آیا. قسم وحدہ لا شریک کی, اگر انگوروں کے خوشوں میں سے جنت کے ایک خوشہ میں توڑ کے تمہیں دیتا تم قیامت تک کھاتے اور وہ ختم نہ ہوتا. پوری حدیث نہیں بتایا اس نے. جنت دیکھی, جنت طلب میں آگے بڑھے, پھر جہنم آ گئی, جہنم میں سائے کو دیکھا. معاذ اللہ,
جن کے عقیدے کے مطابق نبی کا سایہ ہی جہنم میں ہو، وہ کوئی کس عقیدے کے لوگ ہیں؟ وہ کون سے مسلمان ہیں؟ میرے نہیں سمجھ میں آ رہا بھائی. اور یہاں نبی نے اختیار بتایا، پوری حدیث سنا دیتا تو اس کے عقیدے کی دھجی اڑ جاتی. نماز رسول اللہ کہاں پڑھا رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں. اور جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر. ہر آسمان کا درمیانی فاصلہ 500 سال کی راہ، اور ہر درمیان کے درمیانی فاصلہ 500 سال کی راہ. آسمانوں کی موٹائی 500 سال کی راہ. 7 آسمان، نبی زمین پر مسجد نبوی میں، اور اپنا اختیار بتا رہے ہیں. میرا اختیار یہ کہ زمین پر کھڑے ہو کر ہاتھ بڑھاؤں تو جنت میں پہنچ جاتا ہے. اور صرف جنت میں نہیں پہنچتا. کمال یہ نہیں ہے کہ میں نے جنت تک ہاتھ اپنا پہنچا دیا. کمال تو یہ ہے، میرا اختیار دیکھو، اگر میں چاہتا تو انگوروں کو توڑ کر لے آتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جملوں پہ غور کریں. اگر میں چاہتا لے آتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبی جنت کی نعمتوں کو دنیا میں لا سکتا ہے تو دنیا کے خزانوں کو اپنے غلاموں میں تقسیم کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا دنیا کے خزانے مجھے عطا کر دیے گئے، اب جو کچھ ملتا ہے وہ میرے در سے ملتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے، باب ابواب